الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا اور سنایا. اس ماہ مبارک کا آخری دن ہے. اس مہینے میں ہم نے سیکھا کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ تو ہے نا سیکھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کچھ چیزوں کی مشق کرواتے ہیں اس مہینے میں، تاکہ جب اس مہینے میں مشق ہو جائے تو پھر پورا سال اس طرح گزارا جا سکے. تو اب ہم نے آج کے دن یہ جائزہ لینا ہے کہ آیا ہم سے جو اللہ تبارک و تعالی نے مشق کروائی ہے، ہم نے وہ مشق ٹھیک طرح سے کی ہے یا نہیں کی.
تو پہلی چیز جو ہمیں سکھائی گئی وہ ہے سر تسلیم خم کرنا. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دماغ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، عقل کے مطابق ہو یا نہ ہو، بس اللہ کا حکم ہے تو وہاں آپ نے سر تسلیم خم کر دینا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جب رمضان کا مہینہ تم پالو تو اس میں روزہ رکھو. اب بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہے، نہ کچھ کھائے نہ پیے اور شام کو افطار کرے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم کرنا ہے. تو پہلی بات کی جو مشق کروائی گئی وہ یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے پورا سال، جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اللہ کی بات کو مان کر اس پر عمل کرنا ہے. دوسری چیز جس کی ہمیں مشق کروائی گئی وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تمام عبادتوں میں روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا جب تک کہ روزہ دار خود بتائے نہیں. روزے رکھنے والے کو صرف پتہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسے دیکھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ پرہیزگاری ہے. اور تقوی ہے اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا کہ بظاہر کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوتی، لیکن انسان کھاتا نہیں ہے، دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ پورا مہینہ اس چیز کی مشق کروائی گئی ہے کہ بھئی اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر لو. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو جس طرح روزے کے اندر آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہو اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح باقی پورا سال بھی اس ڈر سے گناہوں سے رک جاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو گناہوں سے آدمی رک جائے گا. اس چیز کی مشق اس مہینے میں کرائی گئی. تیسری چیز جس کی مشق کروائی گئی وہ ہے اخلاص اور للہیت. اخلاص اور للہیت، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جو عبادت خالص مخلص بن کر کی جائے، جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو. اور روزہ واحد عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا.
کیونکہ روزے میں ریاکاری نہیں ہے. جب تک آدمی اپنے منہ سے خود نہ بتائے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ روزے سے. اور ہر کوئی بتاتا بھی نہیں پھرتا کہ میں روزے سے ہوں. تو اس چیز کی مشق کروائی گئی ہے کہ عبادات کے اندر اخلاص اور للہیت دلوں میں پیدا ہو جائے. اور جب اخلاص اور للہیت رمضان میں آپ اخلاص کی اور للہیت کے پیدا ہونے کی مشق کر لیں گے تو پھر سارا سال اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنا آسان ہو جائے گا. اور چوتھی چیز جس کی مشق کروائی گئی وہ ہے نماز اور تراویح. تراویح پڑھنا، 20 رکعت تراویح پڑھنا. 20 رکعت تراویح روزانہ پڑھائی گئی ہے. 20 رکعت تراویح پڑھا کر اس بات کی مشق کروائی گئی ہے کہ آپ نے پورا سال نماز کو پابندی سے ادا کرنا ہے. اور نماز اس طرح پڑھنی ہے. یہ اضافی نماز ہے جو رمضان میں پڑھی جا رہی ہے. اور پھر اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، پورے قرآن کریم کی. کہ رمضان کے اندر ایک مسلمان کا تعلق نماز سے اور قرآن کے ساتھ اس طرح جوڑنے کی اللہ پاک نے مشق کروائی ہے کہ غیر رمضان میں بھی نہ نماز کی قضا ہونے پائے اور نہ قرآن کی تلاوت چھوٹنے پائے. اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی تعلق کی بنا پر قرآن کریم کی تلاوت اتنی کثرت سے رمضان میں ہوتی ہے. تو یہ در حقیقت اللہ پاک مشق کروا رہے ہیں. تو اس مہینے میں چوتھی مشق کس چیز کی کروائی گئی؟ نماز کی مشق کروائی گئی تاکہ غیر رمضان میں نماز نہ چھوٹنے پائے. اور پانچویں مشق اس کے ساتھ ہی قرآن کی تلاوت کی کروائی گئی جو کہ میں نے بیان کر دی. چھٹی مشق جو اس ماہ مبارک میں کروائی گئی وہ ہے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے کی، گریہ وزاری کرنے کی. اللہ سے مانگنے کی مشق کروائی گئی. اس مہینے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کیسے کرنی ہے، اللہ کے سامنے فریاد کیسے کرنی ہے. فریاد کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیسے اللہ سے مانگو، راتوں کو اٹھ کر مانگو، دن میں مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس وقت ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. لیکن وہ گھڑی اللہ نے متعین نہیں فرمائی کہ وہ گھڑی کون سی ہے، لیکن آتی ضرور ہے ایک گھڑی 24 گھنٹے میں کہ جس میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ مسلمان سارا دن اور رات اللہ سے مانگنے میں گزارے. تو جب آہوزاری کر کے مانگے گا، عاجزی سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائیں گے. یہ مشق کروائی گئی ہے رمضان کے مہینے میں کہ آہوزاری کس طرح کرنی، اللہ سے مانگنا کس طرح ہے. اور ساتویں مشق توبہ و استغفار کی کروائی گئی اس مہینے میں کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا جو ہو چکے اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ کے سامنے عزم کرنا، اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا وعدہ کرنا
کہ اللہ جو ہو چکے وہ معاف کر دے اور آئندہ گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ توبہ و استغفار کی کثرت اس مہینے میں اس کی مشق کروائی گئی، تاکہ پورا سال جب بھی کسی مسلمان سے ادنا سا گناہ بھی سرزد ہو، اس وقت تک اس کو سکون نہ ملے، چین نہ آئے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ اس گناہ کی معافی نہ مانگ لے۔ اور 8ویں مشق اس مہینے میں کروائی گئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، کیونکہ 4 چیزوں کے بغیر تو انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ایک توبہ و استغفار کے بغیر، دوسرا جنت مانگنے کے بغیر، اور جہنم سے پناہ کے بغیر۔ ان 4 چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب جو آدمی رمضان کے مہینے میں ان 4 چیزوں کی مشق کرے گا، وہ پھر پورا سال ہی اس پر کاربند رہے گا، یعنی توبہ بھی کرتا رہے گا، استغفار بھی کرتا رہے گا، اور جنت بھی مانگتا رہے گا، اور جہنم سے پناہ بھی مانگتا رہے گا۔ اور 9ویں چیز جس چیز کی مشق کروائی گئی وہ یہ ہے کہ بری باتوں سے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کی مشق کروائی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ جو آدمی بری باتیں، گناہ کی باتیں اور برے کام نہیں چھوڑ سکتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، پھر اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو کسی اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، کیونکہ روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد یہ تھا کہ یہ برے کاموں سے رک جاتا، بری باتوں سے رک جاتا، غلط کاموں سے رک جاتا۔ اس مقصد پر تو اس نے عمل کیا ہی نہیں۔ تو اس بات کی مشق کروائی گئی ہے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، کہ آپ نے بری باتوں سے رکنا ہے، برے کاموں سے رکنا ہے، اور گناہوں سے رکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو حرام چیزوں سے اور حرام کاموں سے اجتناب کرنا ہے، اس بات کی مشق کروائی گئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی حرام مال سے افطار کر لے یا حرام مال سے سحری کر لے، اس کو روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جتنا ثواب اس کو روزے کا ملنا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال سے افطار کرنے کا یا سحری کرنے کا ہو گیا۔ تو اس بات کی مشق کروائی گئی ہے کہ حرام کاموں سے، حرام مال سے، حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور 10ویں مشق کروائی گئی غم خواری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ جب آدمی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے
تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں بغیر کچھ کھائے پیے۔ اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور جب اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کی اور فقراء کی مدد کروں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ رمضان کے اندر ہی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالیں تاکہ فقراء کو دی جا سکے، کیونکہ غمخواری کا جذبہ جتنا رمضان میں پیدا ہوتا ہے اتنا پورا سال نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ تو اس بات کی مشق کروائی گئی ہے کہ جس طرح رمضان میں آپ ایک غریب کا احساس کر رہے ہیں، ایک فقیر کا احساس کر رہے ہیں، اسی طرح پورا سال آپ نے فقراء کا احساس کرنا ہے اور ان کی غمخواری کرتے رہنا ہے، صرف اس ایک مہینے میں نہیں کرنی۔ اور 11ویں مشق کروائی گئی ہے صبر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی صبر ہی کرتا ہے اس مہینے میں کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے پانی نہیں پیتا، کھانا موجود ہے کھانا نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے روزہ رکھا ہے، اب اگر بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، شام تک میں نے صبر کرنا ہے، جب شام ہوگی سورج غروب ہوگا اس کے بعد میں افطار کروں گا اور کھاؤں گا پیوں گا، اس سے پہلے صبر کرنا ہے۔ اس صبر کی مشق اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کروائی ہے، اور جو آدمی صبر کرنا سیکھ جائے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس کو پھر اس کا بدلہ جنت ملتا ہے۔ تو اس بات کی مشق کروائیے کہ جس طرح رمضان میں آپ کھانے پینے کی خواہش ہونے کے باوجود صبر کرتے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں اگر کسی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی غلط کام کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ بات سوچ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ بات سوچ کر صبر کر جاؤ اور اس گناہ سے رک جاؤ۔ تو جب اس گناہ سے رک جاؤ گے، صبر کرو گے، تو اس صبر پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ اور 12ویں مشق یہ کروائی گئی کہ مسجد سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ عام طور پر رمضان کے مہینے میں جتنی تعداد مساجد میں نمازیوں کی ہوتی ہے باقی پورا سال نہیں ہوتی۔ رمضان میں مسلمان کھنچے چلے آتے ہیں مساجد کی طرف۔ مسلمانوں کو اس بات کی مشق کروائی گئی ہے کہ جس طرح رمضان میں آپ کا تعلق مسجد سے مضبوط ہوتا ہے، اس طرح سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو دین بھی محفوظ رہے گا اور دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ اور 12ویں مشق یہ کروائی گئی کہ وقت کی پابندی کا اہتمام کرنا۔ وقت کی پابندی کیسے سکھائی گئی کہ صبح سحری جو ہے وہ جب آپ کرتے ہیں، جیسے ہی صبح صادق ہوئی کھانا پینا بند۔ اب آپ ایک نوالا نہیں کھا سکتے، ایک گھونٹ پانی کا نہیں پی سکتے۔ غروب آفتاب جیسے ہی ہوا، جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، روزے کا وقت ختم ہوا، اب آپ کھا پی سکتے۔
اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے کچھ کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، صبح صادق ہونے کے بعد کچھ کھائیں گے تو روزہ نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام وقت پر، پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت پر تراویح کا اہتمام، تو یوں وقت کی پابندی کی مشق کروائی گئی ہے کہ وقت کو بیکار میں ضائع مت کرو، وقت کی قدر کرو۔ اللہ پاک نے جو وقت دیا ہوا ہے اس وقت کی اہمیت کو جانو اور پہچانو اور اس کی قدر کرو اور اس کی پابندی کا اہتمام کرو۔ تو یہ تقریباً 12 مشقیں 13 مشقیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کروائی، ان 13 مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے یہ مہینہ گزارا ہے اسی طرح پورا سال گزارنا ہے، باقی 11 مہینے بھی اس طرح گزارنے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں کے تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جو آدمی رمضان کو اس طرح گزارتا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے گزارا، یعنی رمضان کے اندر تمام اعمال وہ کرتا ہے جو اعمال صحابہ اکرام سے ثابت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا پورا سال ایسا گزار دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، پورا سال، یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جاتا ہے۔ یہ رمضان اس طرح گزارنے کی برکت ہے۔ تو آج رمضان کا آخری دن ہے، ہمیں آج جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کیسا گزارا ہے۔ آج کی رات بھی لیلۃ الجائزہ ہے، جو آج رات آئے گی یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات کے اندر جن لوگوں نے محنت کی پورا مہینہ رمضان کے مہینے میں، ان کو اجرت دی جاتی ہے اس آخری رات کے اندر، اور وہ اجرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب اگلا دن عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن جب لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور جب عیدگاہ میں سارے جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے اس انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا، بتاؤ یہ سب مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہوئے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، آپ سے جنت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی عیدگاہ کے اندر لوگ آئے ہوئے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کی مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے اور آج کی رات اجرت والی رات بھی ہے، اس رات کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ اور کل کا دن عید کا دن ہے، کل انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی عید کے دن ان سب لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرما دیں گے جنہوں نے پورا مہینہ روزے رکھے اور رمضان اس طرح گزارا جس طرح گزارنے کا حکم تھا۔ تو یہ مشقیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں کروائی ہیں، ان مشقوں کو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو کمزور پڑ جاتا ہے۔ دنیاوی مشقیں بھی جو ہوتی ہیں، جو ورزش وغیرہ کرتے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیں ورزش کرنا تو کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح دین کی مشقیں بھی جب آدمی پورا مہینہ کر لے پھر اس کو چھوڑ دے تو کمزور پڑ جاتا ہے دین کے معاملات میں۔ تو آپ ان مشقوں کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور کرتے رہیں گے۔ جب آپ اس پر کاربند رہیں گے تو اللہ پورا سال آپ کا اس طرح گزار دیں گے
کہ آپ سے گناہوں سے بھی حفاظت ہوتی رہے گی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق آپ کا پورا سال گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عید الفطر ہے، تو عید الفطر کی نماز جامع مسجد طیبہ میں 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔